السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذمہ داران دعوت و تبلیغ اور ہمدردان ملت، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر لفظ کا حساب دینے کے دھیان کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ نظام الدین کی چہار دیواری سے تبلیغ میں لگنے کے پہلے دن سے جو تعلق اور جو محبت اور اس جگہ کا جو احترام تھا، الحمدللہ ہم ان ساری چیزوں میں ترقی پاتے ہیں اور اسی عقیدت و محبت کے ساتھ جینا اور اسی پر مرنا اللہ سے مانگتے ہیں، اس لیے کہ نظام الدین ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ کے دین کے لیے من و آنسو بہائے گئے اور سینکڑوں اللہ والوں کی ہڈیاں گھلی ہیں، تاکہ قیامت میں ہم ان کو منہ دکھانے کے قابل رہیں اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ اور اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی ایمان والے کی ذات سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایمان والے کا حسب مراتب احترام، عزت، محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں ہے، اور کچھ حقائق بھی پیش نظر رہیں تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ نظام الدین میں کام کی کیا بنیادیں ہیں اور کس طرح ان کو متزلزل کیا گیا، اور اس کی وجہ سے کام کرنے والا مجمع کتنے گروپوں میں بٹ گیا، کتنے مجموعوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلے دن سے نظام الدین میں کام کی جو بنیادیں قائم کی گئی ہیں وہ کوئی ذہنی اختراع نہیں ہیں، بلکہ قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ اور اپنے زمانے کے علماء ربانیین کی رہبری اور معیت میں قائم کی گئی ہیں کہ دنیا کے ہر انسان کو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ملے۔ اسی لیے 6 صفات کی محنت ہے جس کے بغیر دین کا مکمل طور پر زندگیوں میں آنا اور دینی اعمال میں حقیقت کا پیدا ہونا محال ہے، اور یہ صفات کسی بھی زندگی میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کو اعمال نبوت سے نہ گزارا جائے، جو دعوت، تعلیم، عبادت اور اخلاق ہیں۔ اب ان اعمال میں پوری امت کو لگنے کے لیے 2 میدان تجویز کیے گئے ہیں، ایک نقل و حرکت اور ایک مقامی محنت جو ہجرت اور نصرت کے بہت زیادہ قریب ہے، اور محنت کے اس رخ کی قبولیت کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ مشورہ اور اجتماعیت ہے۔ یہ بنیادیں اور یہ محنت نہج نبوت کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اور اس محنت میں ہر خاص و عام کو شریک کیا جائے، یہاں تک کہ شرابی کبابی کی خوشامد کر کے گلے لگایا جاوے، اور ہر ایمان والے کی تمام تر کمزوریوں سے نظر ہٹا کر اور اس کی صلاحیتوں کی قدردانی کرتے ہوئے نرمی، خیر خواہی اور محبت کے جذبے سے جان و مال لگوایا جائے، خصوصیت کے ساتھ علماء، مشائخ اور تمام دینی شعبوں میں چلنے والے حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ یہ درخواست کی جائے کہ اپنے اپنے شعبوں میں رہتے ہوئے حسب سہولت تعاون فرمائیں، ورنہ تائید اور دعا کے ذریعے کام کو تقویت پہنچائیں۔ یہی نظام الدین کی بنیادیں ہیں، اور پہلے دن سے کام کو اسی رخ پر اٹھایا گیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات، مکتوبات اور ان کی دینی دعوت اور اس محنت میں مولانا کے تربیت یافتہ اور معتمد علیہ مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ کی باتوں، تحریروں اور ان کی رفاقت میں زندگیاں کھپانے والوں سے ہم نے یہی بنیادیں سمجھی ہیں۔ لیکن کس طرح ان بنیادوں کو متزلزل کیا گیا؟ کچھ سالوں سے اصل بنیادوں کو امت میں قائم کرنے پر طاقت لگانے کے بجائے الجھن کی باتیں شروع کر دی گئی۔ کبھی مجمع کو اسباب کے نام سے الجھایا کہ اللہ کے یقین کے ساتھ بھی اس میں لگنا یہ بھی شرک ہے، جس کی وجہ سے بہت سے بیماریوں نے علاج چھوڑا۔
کئی ایک نے اپنی مشغولیتیں چھوڑی اور تکلیف میں پڑ گئے، کبھی کتاب کے نام پر الجھایا، کبھی مسجد کی آبادی کے نام پر الجھایا، کبھی گشتوں کے غلط مفہوم بیان کر کے صحابہ کے واقعات کا غلط استدلال کر کے الجھایا، کبھی مولانا انعام الحسن صاحب کے 30 سالہ دور دعوت کو تنظیم کے نام سے الجھایا، اور مجمع کے سامنے یوں کہا گیا کہ مولانا الیاس اور مولانا یوسف صاحب رحمہم اللہ کے زمانے میں کام ہوا، بعد میں کام نے تنظیم کی شکل اختیار کر لی، جس کا مضر اثر یہ ہوا کہ عملہ کی زبان پر یہ بات آنے لگی کہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ ان دونوں بزرگوں کی دعوت کو سمجھ ہی نہیں سکے اور 30 سالہ دور برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ کبھی پرانوں کے نئے لوگوں کے سامنے تذلیل کر کے الجھایا، اور کبھی تمام کام کرنے والے ساتھیوں کو متہم کیا، خصوصاً پروفیسروں کو متہم کیا کہ انہوں نے کام کو تنظیم بنا دیا، اور نئے نئے مجمع کے سامنے پرانوں کے اعتماد کو مجروح کیا، اور عرب و عجم کے پرانوں کی انتہائی کوشش کے بعد جب 5 افراد پر مشتمل نظام الدین کی شورا اور 13 افراد پر مشتمل تینوں ملکوں کی مشترکہ شورا وجود میں آئی، اس کو بھی تسلیم نہ کر کے الجھایا، اور ہر جگہ آپس میں ٹکراؤ کی شکلیں قائم کی گئی۔ ان الجھنوں کی وجہ سے مجمع میں ٹوٹ پھوٹ اتنی بڑھی کہ کئی مرتبہ نظام الدین میں شور شرابہ، مار پیٹ اور خون و خرابہ ہوا، لیکن پوری طرح مجرمانہ خاموشی رہی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کبھی پورے مجمع کے سامنے علماء کرام کو نکما، علماء سو اور ان کی تنخواہوں کو بازار یا عورت کی کمائی سے زیادہ بدتر بتلایا گیا، اور دینی تمام کاموں کو اور تمام دینی شعبوں کو رواجی بتلایا گیا، سوائے موجودہ دعوت کی شکل کے کہ یہی آئین سنت ہے، اور اس کے علاوہ ساری شکلیں رواجی ہیں، جس سے صرف رواج پھیل سکتا ہے، دین نہیں پھیل سکتا۔ حالانکہ پوری دنیا میں جتنا دینی فیض ہے وہ تمام مدارس دینیہ کا ہے، اور مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب اسی سر چشمے سے فیضیاب ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں عمومی سطح پر جو دینداری نظر آ رہی ہے وہ تمام دینی شعبوں ہی کی برکت ہے، جس میں یہ دعوت و تبلیغ کی محنت بھی شامل ہے، اس لیے کہ ہر شعبے سے جو کام متعلق ہے پوری یکسوئی سے اس میں لگا ہوا ہے۔ جہاں تک کمزوریوں کی بات ہے تو دور نبوت سے دوری ہونے کی وجہ سے کوئی شعبہ کمزوری سے خالی نہیں ہے۔ اب ان باتوں کو تفصیل اور تسلسل کے ساتھ نظام الدین کے ممبر سے کہنے کی وجہ سے سننے والا مجمع ایک محدود ذہنیت بنا کر کام میں چل رہا ہے، اور ناسمجھی کی وجہ سے حق اور اہل حق سے دور ہوتا جا رہا ہے، جس سے اہل بصیرت یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں یہ فرقے کی شکل اختیار نہ کر لے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارا مجمع چند حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک گروپ، ایک بڑا مجمع وہ ہے، ایک بڑی گروپ وہ ہے کہ جس کی ذہنی سطح اتنی ہے کہ ان باتوں سے کام کے نفع اور نقصان کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، اور ہر صحیح و غلط بیان پر بغل بجا رہا ہے، جو صرف شخصیت پرستی ہی کا اثر ہے۔ دوسری گروپ، دوسرا مجمع وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ باتیں نقصان دہ ہیں لیکن خاموش ہے۔ تیسری گروپ، تیسرا مجمع وہ ہے جو اندر اندر بے چین ہے اور گھٹ رہا ہے۔ چوتھا مجمع وہ ہے جو اس غلط رخ کو صحیح کرنے کے بجائے اپنے انجام سے بے خبر ہو کر چمٹا ہوا ہے۔ پانچواں مجمع وہ ہے جو اس غلط رخ کے ساتھ چمٹے رہتے ہوئے اور اس کی وکالت اور دلالی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور پورے مجمع کو اسی میں جھونکنے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ میت کا حل صرف دفن کرنا ہی ہے، اس میں لالی پاؤڈر اور پھول ہار کے ذریعے کبھی روح نہیں ڈالی جا سکتی ہے۔ ان ساری کمزوریوں کی ایک وجہ تو نظام الدین کا ہوا ہے، اور دوسری وجہ شخصیت پرستی ہے۔ حالانکہ کسی جگہ کی کوئی بات اور ترتیب نہیں ہوتی ہے، نہ مکہ مدینے کی اور نہ ہی بستی نظام الدین کی، کیونکہ کسی بھی جگہ کی حیثیت کو اپنے مقام سے آگے بڑھانے کے نتیجے میں گمراہیاں وجود میں آتی ہیں، جس کی شہادت درگاہیں دے رہی ہیں کہ اس کے نتیجے میں کروڑوں انسان گمراہ ہوئے ہیں۔ بات اور ترتیب صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہوتی ہے، اور اسلام میں شخصیت پرستی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ انسان کے گمراہ ہونے میں سب سے بڑا سبب شخصیت پرستی ہے،
کہ اندھی عقیدت میں صحیح اور غلط دونوں کو قبول کیا جائے۔ یہود و نصارہ اور سارے گمراہ فرقے اسی شخصیت پرستی ہی سے وجود میں آئے ہیں۔ کسی شخصیت کے احترام اور عقیدت میں صرف حق بات ہی قبول کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی نفسانیت اور غلطی سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کی، کہ ان کی زبانوں سے اللہ کی تربیت اور حفاظت کی وجہ سے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیات کو اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگا کر ان کو معیار حق بنا دیا ہے، اس لیے کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے۔ اس لیے کسی بھی جگہ کے ہوے سے اور شخصیت پرستی کے تأثر سے نکل کر آدمی کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پورے عالم میں لے کر پھرنے کے لیے حق طریقے پر مجتمع ہونا چاہیے اور افتراق سے بچنا چاہیے۔ ہر کام کو حق طریقے پر کرنا ہی اللہ کی رضا اور جنت کا راستہ ہے، اور حق کام کا ناحق طریقے پر کرنا اللہ کی ناراضگی اور جہنم کا راستہ ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور قیامت کے دن کسی بھی آدمی کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ یہ باتیں اور یہ کام کسی آدمی کے کہنے یا کرنے کی وجہ سے کیا تھا۔ اس لیے ہر کام کرنے والے کو حضرت ابو ہریرہ والی حدیث یاد رکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے اور اس کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ ہماری تمام تر جانی و مالی طاقتیں حق طریقے سے لگتی رہیں اور اسی پر ہماری موت آ جاوے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اول وہلہ میں جن لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی وہ پوری زندگی علم کی خدمت کرنے والے، اپنے مالوں کو بے دریغ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے اور پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ میں لگتے ہوئے زندگی کا آخری لمحہ اور اپنے خون کا آخری قطرہ اس پر بہانے والے ہوں گے۔ لیکن حق کے اتنے بڑے کام ناحق طریقے سے کرنے کی وجہ سے یہ انجام ہوگا۔ اس لیے اپنے خاندانوں کی اور امت کی تمام تر صلاحیتوں کو مفاد پرستوں کے ہاتھوں سے بچاتے ہوئے مخلصین کے راستے سے اپنی آخرت اچھی سے اچھی بنانے کی فکر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ کی آخری ملاقات میں برکت ہو جائے، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے کہ یہ ہمارے ہیں اور ہمارا کام کر کے آئے ہیں۔ چھٹا مجمع وہ ہے جو اس غلط رخ کو صحیح کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیت اور توانائی اپنی جان پر کھیل کر صرف کر رہا ہے۔ اس غلط رخ کو صحیح کرنے کے لیے اور نظام الدین کی بنیادوں کی حفاظت اور ترقی کے لیے تمام تر کوششیں کی گئیں، لیکن اس میں پوری طریقے سے ناکامی رہی اور آئندہ کے لیے بھی کامیابی کی کوئی امید نہیں رہی۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس غلط رخ کے ساتھ چل کر اور تعاون کر کے حق کی تائید کے بجائے ناحق کی تائید کرتے رہیں تاکہ فتنہ نہ ہو، مگر اس مداہنت سے صحیح چیز دنیا میں عام ہونے کے بجائے غلط چیز عام ہونے میں ہماری جان و مال لگتا۔ اس لیے مجبوراً ہم ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ اپنی تمام تر جانی و مالی صلاحیت اور امت کی جانی اور مالی صلاحیت صحیح لگنے کا راستہ تلاش کیا جائے۔ اس کے لیے نہ کوئی نیا مرکز قائم کرنے کا ارادہ ہے، نہ کام کرنے والوں کو آپس میں لڑانا ہے، نہ امت کو دھوکہ دینا ہے اور نہ کوئی نئی جماعت بنانی ہے۔ نظام الدین کی اصل بنیادوں کو نظام الدین میں موجودہ عملی ڈھانچے کے ساتھ کبھی بھی زندہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہم نے اللہ کے سامنے محاسبے کے دھیان کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور عملہ کو الجھن کی باتوں، الجھن کے کاموں اور الجھن کی جگہوں سے دور رکھیں گے۔ ہم اپنے علاقے کے عملہ اور کام کو الجھن کے حوالے نہ کریں گے۔ جب معمولی قیمت کی گاڑی نااہل ڈرائیور کے ہاتھ نہیں دی جاتی کہ اس میں سواری اور سواروں کا خطرہ ہے، اور یہاں تو امت کے دین اور آخرت کا مسئلہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے عملہ کو کام کی صحیح بنیادوں پر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ کام کی صحیح بنیادیں کیا ہیں؟ مقامی محنت میں اپنے آپ کو
اور عملہ کو رسمیت سے بچاتے ہوئے کام کی بنیادوں کے ساتھ لگایا جائے۔ ایسے ہی باہر کی نقل و حرکت میں ہر جماعت اپنی مسجد سے صرف کام کی ضرورت کے علاقے میں جانا ہو، اور نقل و حرکت کی جو بنیادیں ہیں اس کی رعایت کے ساتھ وقت لگائیں، اسی کی ہدایات ہوں اور اسی کی کارگزاری اپنی اپنی مسجدوں میں لی جائے۔ اس لیے کہ ساری جماعتوں کے باوجود ہندوستان میں 80% علاقہ بنجر ہیں۔ مقامی اور بیرونی محنتوں کی بنیادیں یہ ہیں: اولاً اس محنت میں آنے والے ہر فرد کی تربیت ہو، اور تربیت یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے حکموں کی طرف، آخرت کی طرف ہو جائے، اور پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھل جائے۔ ہر ایک محنت کرنے والے کا فکر دعوت کا بنے، اس کے لیے کرنے کے سارے انفرادی اور اجتماعی عمل سمجھائے جائیں اور بچنے کے سارے کام سمجھائے جائیں، اس لیے کہ کرنا اور بچنا یہی تربیت کی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ ہر فرد امت کو توحید، رسالت اور آخرت سمجھا کر اپنے غلط ماحول سے نکال کر مسجدوں کے ماحول میں آنے اور نقل و حرکت کے لیے ان کو تیار کیا جائے، اس لیے کہ نقل و حرکت کے میدان میں آئے بغیر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے بغیر اپنی دینی کمزوری کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ تیسری بنیاد، ہر فرد امت کا تعلق مسجد کے راستے سے اعمال دعوت کے ساتھ کیا جائے، اور ان بنیادوں پر قابو پانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو لگاتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا تھکائے کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ چوتھی بنیاد یہ ہے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ کی مشیت اور ارادہ شامل نہ ہو جائے، اس کے لیے راستہ صرف آہوازاری ہی کا ہے۔ اس لیے ہر جماعت اور مقامی عملہ رات کا معتدل وقت لے کر نماز، دعا اور آہوازاری میں لگائے، اس لیے کہ اس محنت کی بنیاد دعوت اور دعا ہے۔ لیکن جہالت، غفلت، بد اخلاقی اور منمانی کے ساتھ نہیں، بلکہ علم نبوت، اللہ کے ذکر و تعلق، اخلاق اور قربانی کے ساتھ لگائے۔ قربانی ملنگ بننے اور گھر اور کاروبار کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی منمانی کو چھوڑنا ہے، اور دین و دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی تقاضوں کو پیچھے کرنا ہے۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے اور اسی کا نام قربانی ہے، جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت میں ترقی ہوتی رہنے اور اللہ کے خزانے سے حلال روزی کے آنے اور مشکل حالات حل ہو کر عافیت کے آنے اور دعاؤں میں قبولیت کی شان پیدا ہونے کا یقینی وعدہ ہے، جس سے ہمارے اور پوری امت کے تمام مسائل حل ہوں گے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مسائل حل ہوئے۔ اس لیے ان بنیادوں کو سمجھنے اور پورے عملہ کو سمجھانے میں پوری طاقت لگانا چاہیے، کیونکہ صرف نقل و حرکت تو ایک ظرف اور برتن ہے، اور ظرف اور برتن کی قیمت مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے انسان کی قیمت ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب تک اپنے آپ کو عمومی محنت میں صحیح وقت لگا کر اپنے اندر کام کی اہلیت اور صلاحیت اور امانت داری اور اسی طرح اپنے اطراف کے عملہ کو عمومی محنت میں اچھا وقت لگوا کر صلاحیت اور امانت داری کا اطمینان اور پائیدار ضمانت نہ ہو جائے، عادتاً اس کے بغیر یہ خوبیاں آدمی میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور اکابر ثلاثہ رحمہم اللہ، مولانا الیاس، مولانا یوسف اور مولانا انعام الحسن صاحب نے جو اس کام کو قرآن، حدیث، سیرت صحابہ اور علماء ربانیین کی رہبری اور معیت میں چالو فرما کر اسی پر قائم رکھا تھا، آئندہ بھی اسی فکر اور نہج پر چلتے رہنے کی اس عظیم کام کا صحیح فکر اور درد رکھنے والوں کے باہمی فکر اور مشورے سے کوئی مضبوط حل اور شکل قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمارے کام کا یہی موقف رہے گا۔ من جانب اکابرین حضرات، بنگلے والی مسجد، نظام الدین۔